نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه الكريم أيها الناس احفظوا عني خمسا احفظوا عني اثنتين وواحدة ألا لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه إلى آخره صدق الشيخ رضی اللہ تعالی عنہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بالخصوص طلبہ، آج ہم اور آپ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی 5 نصیحتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ اقوال اگر کہیں کوٹ کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ متاثر کن ہیں تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ بڑی حکمت بھری باتیں، لبریز ہوتی ہیں حکمت سے بھری ہوئی ان کی باتیں۔ بسا اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوزے میں انہوں نے سمندر بھر دیا ہو۔ گھنٹوں کی تقریروں پر ان کا ایک قول بھاری ہو جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بات بڑی پاورفل، بڑی مؤثر ہوا کرتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو ارشاد فرمایا اسے سنیں، اور آج اگر ان باتوں کے حوالے سے خود مولا علی نے جو کہا ہے، جو بات انہوں نے فرمائی 5 نصیحتیں، ان 5 نصیحتوں کے متعلق خود مولا علی کا کیا کہنا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرماتے، لوگو میری 5 باتیں محفوظ کر لو، یعنی مجھ سے سن کر اسے یاد کر لو۔ 2 اور 2 اور 1، 2 2 4 اور 1 5 ہو گئی۔ یعنی یہ سب 3 قسم کی 5 باتیں ہیں، انہیں اچھی طرح یاد کر کے دل و دماغ میں محفوظ کر لو اور گرہ میں باندھ لو، بھولنا کبھی نہیں، بالکل گرہ میں باندھ لو، اسے کبھی فراموش نہ کرنا۔ اب وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ میں تو اس کو جب پڑھا ہوں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کی جامعیت اور گہرائی کو جب آدمی سوچنے لگے تو اس کو لگے کہ واقعی یہ 5 باتیں کتنی قیمتی ہیں۔
پہلی بات، خبردار، تم میں کا کوئی بھی فرد ہرگز نہ ڈرے مگر اپنے گناہ سے، یعنی گناہ کی پاداش سے ڈرے۔ اگر ڈرنا ہی ہے تمہیں تو ہم بیماری سے ڈرتے ہیں، روزی کی تنگی سے ڈرتے ہیں، ذلیل ہونے سے ڈرتے ہیں، خوار ہونے سے ڈرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں ڈرنا ہو تو صرف اسی سے ڈرو کہ تم سے گناہ ہو گیا، اس گناہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی چھوٹے کی بات نہ ماننا اس پر اتنی بڑی سزا نہیں ہوتی۔ اس کو میں اگزامپل کے ذریعے، اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے لیکن مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں مانی تو اس کی سزا لمیٹڈ ہوگی، لیکن باپ کی بات نہیں مانی تو پھر وہ سزا بدل جائے گی۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بتانا مقصد یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بات نہ مان کر، اس کے رسول کی بات نہ مان کر تم نے گناہ کر لیا تو سب چیز سے تو ڈرتے ہو، جس بڑے کی نافرمانی تم نے کی اس سے بھی کبھی ڈرے ہو؟ ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو کہ مجھ سے یہ گناہ کیسے ہو گیا، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کیسے کر لی۔ اور اس ایک بات کے اندر آپ دیکھیں کتنی جامعیت ہے کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ارے بہت سارے گناہ تو مولا یوں ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم سب چیز سے ڈرتے ہیں، گناہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ والے گناہ کے تصور سے گھبرا جاتے۔ اور ایک حدیث سنا دوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ ہو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اللہ اس سے قبر میں سوال نہیں پوچھے گا۔ سب سے بڑی مصیبت گناہ ہے، اور جسے آج کے دور میں انسان مصیبت سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ گناہ میں ہی راحت تلاش کرتا ہے، جو سب سے بڑی مصیبت ہے، بلکہ مصیبت کی جڑ یہی ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ڈرنا ہے گناہ سے ڈرو، اگر ہو گیا تو معافی مانگو، معافی مانگو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور یہ سوچو کہ کہیں اس گناہ کے انجام میں اور سزا کے اندر کسی بڑی مصیبت میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جلدی، اگر حضور نے فرمایا کہ کسی چیز میں جلدی کرو تو حضور نے فرمایا توبہ کرنے میں جلدی کرو، عجلوا توبہ، توبہ کرنے میں جلدی کرو، اس میں تاخیر مت کرو، اور اسی میں آدمی تاخیر کرتا ہے۔ تو پہلی بات مولا علی نے کتنی پیاری فرمائی، یعنی وضاحت میں تو دیکھتا ہوں تو عقل دنگ، کوئی فرد ہرگز نہ ڈرے۔ کیا فرمایا؟ بولیے، ہرگز نہ ڈرے مگر گناہ سے۔ پتا چلا تم کسی اور چیز سے ڈرو ہی مت،
ڈرنا ہے تو گناہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر تم گناہ سے ڈر گئے اور گناہ سے رک گئے تو تمہارے سارے کام اللہ خود بخود بنا دے گا۔ اب اسی پر میں اگر گفتگو کرنا چاہوں تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جو گناہ سے ڈرا، نیکی پر ایک جنت، گناہ سے ڈرنے پر 2 جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ڈر گیا گناہ سے، رک گیا گناہ سے، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تمہارا کوئی کام کوئی بگاڑ سکتا ہی نہیں۔ جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے سارے کام کو آسان کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ تو پہلی بات جلدی میں سمجھا دوں، یہ آپ نے سمجھ لیا، ڈرنا ہے تو کس سے؟ گناہ سے۔ آج کے بعد کہیں گناہ کا خیر نہیں، ڈر جاؤ، نہیں مولا پکڑ کرے گا تو کیا ہوگا، کیسے جواب دیں گے اس کو، کہیں اس گناہ کی وجہ سے بڑی مصیبت نہ آ جائے، اس لیے گناہ سے بچو۔ اور یہ بھی بتا دوں، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا بھی نہیں، ارے یہ تو چھوٹا گناہ ہے، نہیں۔ کسی بستی کو آگ لگانے کے لیے چھوٹی سی چنگاری کافی ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کو ہم نے جلتے ہوئے دیکھا ہے، ایک چھوٹے سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بلڈنگ جل گئی، ہوتا ہے نا۔ اس لیے چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی جہنم کا ایندھن انسان بن سکتا ہے۔ دوسری بات، بہت پتے کی بات ہے، دوسری بڑی پتے کی بات ہے، فرماتے ہیں امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے، امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے، یعنی نفع پہنچانے ضرر سے بچانے کی امید اللہ ہی سے رکھو، اور سب سے مایوس ہو جاؤ، سب سے مایوس ہو جاؤ، بس اسی سے امید رکھو۔ اور خدا کی قسم وہی ذات ایسی ہے کہ جب اس سے کوئی امید رکھتا ہے نا تو اس امید کو وہ ٹھیس نہیں پہنچاتا، اس بندے کی امید کو پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر بندہ محتاج ہے، خدا مختار ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ اپنے بندے سے سلوک اسی اعتبار سے کرتا ہے جس طریقے کی بندہ اس سے امید رکھتا ہے۔ آپ اچھی، حضور فرماتے ہیں اللہ سے اچھی امید رکھو، جیسی امید رکھو گے ویسا وہ کرے گا، جیسی امید رکھو گے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، دنیا میں ایک شخص بہت گنہگار تھا، زندگی گناہوں میں اس نے گزاری، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے گناہوں کی وجہ سے فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو جہنم کی طرف دوڑے دوڑے وہ جانے لگے گا، آہستہ نہیں۔ رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دوڑ کر جا رہا ہے، ذرا بلاؤ کیوں دوڑ کے جا رہا ہے۔ بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تھوڑی ہے، اور تو جہنم کی طرف دوڑے دوڑے جا رہا ہے۔ تو عرض کرے گا مولا زندگی پر تو تیری نافرمانی کی، اب ایک حکم تو نے دیا جہنم کی طرف جانے کا، تو میں نے سوچا چلو اس پر جلدی سے عمل کر لوں، شاید مولا کر فرما دے۔ بس رب قدیر کی رحمت کو پیار آیا کہ اس بندے نے مجھ سے اچھی امید رکھی ہے، فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ اس سے اچھی امید رکھو، اور امید حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہتے ہیں لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ ہے۔ ہم سب سے امید رکھتے ہیں، رب سے امید نہیں رکھتے، اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اپنے رب سے امید رکھو، کامل امید رکھو، اسی پر بھروسہ کرو، اور وہی فرماتا ہے کہ اگر میں پکڑنا چاہوں کوئی چھڑا نہیں سکتا،
اور میں چھڑانا چاہوں تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ اس کی شان قدرت ہے. امید اسی سے رکھو. آج جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے نا وہ انسانوں سے امید رکھ کر. جتنی بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں, یہ فلاں میرا بہت چاہنے والا ہے, بڑا لمبا لفافہ دے دے گا, اور بعد میں لفافہ آیا تو کھول کر دیکھے تو 200 روپے اس کے اندر تھے. کیا اس نے دے دیا. شادی کے موقع پر غریب آدمی ہے, سوچتا ہے کہ یہ آدمی میری اچھی مدد کرے گا. پتہ چلا اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 2-5 ہزار روپے لے لینا, لیکن رب سے اگر امید رکھے تو اس کے قبضے میں سب کچھ ہے. اور یہ جملہ زندگی پر یاد رکھنا, خاص طور پر ہمارے علماء جو یہاں بیٹھے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, دنیا کا انسان دے گا تو احسان جتائے گا, اور خدا دے گا تو کبھی احسان جتائے گا ہی نہیں. دنیا کے انسان سے مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے, اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے امید رکھو, اس سے امید رکھو. اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امید نہ رکھی جائے, تو میں یہاں پر آپ سے عرض کروں, اللہ عز و جل سے امید رکھنے سے متعلق یہی ہے کہ جن جن ذرائع سے اس نے تمناؤں کو پوری کرنے کے ذرائع رکھے ہیں, ان سے بھی آپ طلب کرو کہ وہ عطا کرنے والے. اس لیے کہ حضور کے حوالے سے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی, ارے بانٹنے والا تو میں ہی ہوں اور دینے والا تو خدا ہی ہے. تو جو کچھ میرے در سے ملے گا سمجھ لو وہ خدا کے یہاں سے آیا ہے تو ہی تمہیں ملے گا. تو حقیقی امید اللہ سے, اور اس نے جو دروازے رکھے ہیں ان دروازوں سے تعلق رکھو. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ طلبہ کے لیے ہے, مستقبل میں آپ مسند افتاء پر بھی بیٹھیں گے, مسند تدریس پر بھی بیٹھیں گے, محراب اور منبر بھی سنبھالیں گے, اور مصلی بھی سنبھالیں گے, اور مائک بھی سنبھالیں گے, اور عوام کے سامنے جب جائیں گے تو مسائل پوچھیں گے. عوام مسائل پوچھیں گے. تو اب تیسری بات مولا علی کیا فرماتے, کون کہہ رہے ہیں؟ باب العلم کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں تیسری بات, تم میں کا کوئی بے علم سیکھنے یعنی دینی یا دنیاوی ضروری معلومات حاصل کرنے میں شرم نہ کرے. یہ بات عوام کے لیے خاص طور پر. ہمارے یہاں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار اب یہ عمر علم حاصل کرنے کی تھوڑی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی, زیادہ تر صحابہ نے علم حاصل کیا 30 سال کی عمر کے بعد ہی کیا ہے. بلکہ ایک صحابی کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ 60 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی تھی, بعد میں علم حاصل کیا, اور صرف تحدیث نعمت کی خاطر. اللہ میری نیت کو جانتا ہے. سب سے پہلا میرا شاگرد میرے شہر کے اندر جب میں نے حفظ مکمل کیا اور اس کے بعد بلکہ پڑھ رہا تھا, تو اس زمانے میں ایک شوق تھا قرآن سکھانے کا. تو سب سے پہلا جو میرے شاگرد جو تھے وہ 60 سال کے ضعیف ہی تھے. میں ان کو رات کو قرآن سکھاتا تھا, اور تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں, الف با تاسا نہیں جانتے تھے, لیکن 3 مہینے میں ان کو میں نے قرآن سکھا دیا تھا. الحمدللہ. تو بوڑھے بھی ہو جاؤ علم حاصل کرنے میں شرماؤ نہیں. اور میرا یہ پیغام ہر بوڑھے کو ہے, بھیا واٹس ایپ چھوڑو, یوٹیوب چھوڑو, اور قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان قریب انشاءاللہ آپ کو میری طرف سے یعنی تحریک کی طرف سے خبر ملے گی کہ ہم ان کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں. تو علم حاصل کرنے میں نہ شرماؤ, اور جو شرما گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو علم کے راستے پر چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو شرماؤ نہیں علم حاصل کرنے. چوتھی چیز, ہاں اب یہ علماء کے لیے اور طلباء کے لیے, جس سے کوئی بات دریافت کی گئی اور وہ جانتا نہ ہو تو ٹوکم ٹاک نہ کرے.
کہ میں اگر نہیں بتاؤں گا تو میری عزت چلی جائے گی. نہیں، مولا علی فرماتے ہیں تو یہ کہنے میں شرم نہ کرے کہ مجھے معلوم نہیں. لا علمی ظاہر کرنے میں کسر شان یعنی انسلٹ نہ سمجھے. یہ نہ کہے، یہ نہ سوچے کہ میں کہوں گا مجھے نہیں معلوم تو میری عزت چلی جائے گی. نہ نہ. چوتھی بات یہ مولا علی اس لیے کہ غلط بتائے گا تو جب تک وہ غلطی پر عمل کرتا رہے گا گناہ تمہارے سر پر جائے گا. گناہ تمہارے سر پر. اس لیے لا علمی کا اظہار کر دو کہ بھائی انسلٹ اس میں محسوس مت کرو، بتا دیا کرو کہ مجھے نہیں معلوم، آپ فلاں سے پوچھ لیں. اور پانچویں بات جس کو خاص طور پر حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صبر کے باب کے اندر لا کر کے یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا، یہ ارشادات نقل کیے. اور اس میں جو پانچویں بات جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمائی ہے اسے سماعت فرمائیں اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں ہم غور کریں. پانچویں بات، معلوم ہو کہ جملہ کار خیر میں، اچھے کام میں صبر کا مرتبہ ایسا عظیم ہے جیسا جملہ اعضائے بدن میں سر کا مرتبہ. نیکی کے کام کے اندر صبر کا کتنا بڑا اجر ہے. سارے نیک کام جتنے بھی ہیں، توجہ چاہوں گا، جتنے بھی نیک کام ہیں ان سارے نیک کام کے اندر صبر کا مقام کیسا ہے؟ تو فرماتے پورے بدن میں جو سر کا مقام ہے وہی مقام ساری نیکیوں کے اندر صبر کا مقام. اب ایک آیت اس پر پیش کر دوں. قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا کیا جائے گا. لیکن حضور کہاں اس پر صبر کر سکتے تھے؟ جب رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کہ ایک نیکی پر 10 گنا، تو سرکار نے عرض کیا مولا اور زیادہ کر دے. تو رب نے فرمایا ایک کا 700 گنا. سرکار نے عرض کیا اور زیادہ کر دے. تو رب نے فرمایا اگر حرم کے اندر کوئی نیکی کرے تو 50,000 ثواب، 50,000 گنا. حرم مکہ میں کرے تو 1,00,000 گنا، یہ ثواب بڑھا. پھر بھی حضور عرض کر رہے مولا اور کر دے. تو پروردگار نے جانا کہ میرا محبوب چاہتا ہے کہ امت کو ایسا ثواب ملے جو انکاؤنٹیبل ہو، بے حساب ہو. تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو صبر کرے گا اسے لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ اللہ اجر عطا فرما دے. یہ ہے صبر، یہ ہے کڑوی دوا. لیکن یہ ایک دوا اتنی پاورفل ہے کہ اس چیز کو اگر کوئی بندہ اختیار کر لے تو وہ مقام انسان پا لیتا ہے جو محنتوں سے نہیں پا سکتا. میں قرآن سے عرض کروں گا، اپنی طرف سے نہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اللہ فرماتا ہے بڑے مرتبے والا یا تو صبر کر کے پہنچ جاتا ہے یا نصیب سے پہنچ جاتا ہے. صبر ایسی چیز ہے کہ انسان کو اتنی بلندی تک پہنچا دیتا ہے کہ اس بلندی تک آدمی دوسری چیزوں کے ذریعے پہنچ ہی نہیں سکتا. بس اب ایک آخری آیت عرض کر کے چونکہ مجھے جانا بھی ہے. صبر کتنی مولا علی کا فرمان آپ دیکھیں کیا تعبیر کی ہے، ان تشبیہ کیا دی ہے. امور خیر کے اندر صبر کا وہ مقام ہے، یعنی اچھے کاموں میں صبر کا وہ مقام ہے جو اعضائے بدن میں سر کا مقام. کہتے ہیں نا سر سلامت تو پگڑی 1000 کہتے ہیں نا. اور امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا. جو سب سے اہم چیز تھی وہ قربان کر دی. سر داد نہ داد دست در دست یزید.
جو سب سے اہم چیز تھی جسم کے اندر، وہی اللہ کے نام پہ انہوں نے دے دی۔ مولا علی کے فرمان سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعضائے بدن کے اندر سر کا مقام کیا ہے، اور حسین نے کربلا میں یہ دے کے بتا دیا کہ صبر کے کتنے اونچے درجے پر وہ فائز تھے۔ بس ایک چیز، میں بھی بہت کبھی کبھی اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں جب یہ اطلاع آتی ہے یا میسج آتا ہے کہ حضور تاج المشائخ حضور سید امین ملت مدد اللہ العالی جو ہے مخدوم گرامی، وہ کبھی فون آ گیا اور سلام ان کا آیا تو میں پورا دن خوش رہتا ہوں کہ آج حضرت نے سلام کیا، آج حضرت کا میسج آ گیا۔ ہوتا ہے۔ کبھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو لے لیجئے، وہ تو پردہ فرما گئے، لیکن کبھی ان کی طرف سے، کبھی کسی بڑے شیخ کی طرف سے، اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے سنہری جالیوں کے سامنے پہنچتے ہیں، لو سلام پیش کر دو ویڈیو کر کے۔ یہ سب تو نہیں ہونا چاہیے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں جاؤ تو حضور میں ڈوب جاؤ۔ میں ابھی 3-4 روز پہلے اجمیر مقدس میں صندلی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اب لوگ دیکھ کر کے میرے پاس آئے اور میری طرف رک کر کے بیٹھے۔ میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو تم؟ بادشاہ کے دربار میں بھکاری سے مانگ رہے ہو؟ رخ اس طرف کرو۔ خواجہ صاحب سے میں بھی مانگنے آیا ہوں، تم بھی بھکاری ہو۔ یہاں کوئی بڑا نہیں، یہاں صرف خواجہ صاحب بڑے ہیں۔ تو حضور کے دربار میں جاؤ حاضری کے لیے، کون ادھر ہے کون ادھر ہے کچھ بھی نہیں، حضور ہی حضور ہے بس۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، اپنا بھی پتا نہ ہو حضور کی بارگاہ میں جانے کے بعد۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کوئی بڑا سلام پیش کر دے ہم خوش ہو جاتے ہیں، کوئی وہاں جا کر کے کہہ دے کہ میں نے آپ کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو اور خوش ہو جائے۔ مجھے کربلا سے میرے ایک چاہنے والے ہیں، وہیں رہتے ہیں کربلا میں، تو جب بھی ہفتے میں 2 ہفتے میں وہاں جاتے ہیں تو مجھے ویڈیو کال کر کے بتاتے ہیں حضرت کا امام عالی مقام کا مزار، حضرت سلام پیش کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے جو خادم ہیں، کبھی ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں چلے حضرت کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہاں کے جو خادم ہیں، ان سے بھی کبھی ان کا تو ویڈیو آتا ہی رہتا ہے، ویڈیو کال کرتے ہی رہتے ہیں اور سلام پیش کرواتے ہیں، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، جب جنت میں جانا ہوگا نا تو جنتی کو کون سلام کرے گا؟ فرشتے کریں گے۔ کس چیز کے عوض میں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ قرآن کہتا ہے فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر اے صبر کرنے والے، تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اور یہ آخرت کا گھر کتنا ہی اچھا گھر ہے۔ فرشتے سلام کریں گے۔ یہاں ہم سے 1 منٹ صبر نہیں ہوتا، شکایت کا بالکل کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بدلو اپنی سوچ کو۔ یہ 5 وہ نصیحت ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں اس کو جو ہے گرہ میں باندھ لو اپنی زندگی کے اندر، اسے شامل کر لو۔ پہلی چیز، ڈرو گناہ سے کہ یہ ہونے نہ پائے، اس سے بچو۔ اور دوسری چیز، امید اپنے رب سے لگا کے رکھو۔ تیسری چیز، علم حاصل کرنے میں نہ شرماؤ۔ اور چوتھی چیز، نہیں معلوم میں کوئی چیز تو منع کر دو کہ مجھے نہیں معلوم۔ اور 5ویں چیز، صبر کا دامن تھامے رکھو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔